پھر فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی مکہ والے، لولا انزل علیہ، کیوں نہیں اتاری جاتی اس پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا چیز؟ آیتن، کوئی نشانی، معجزہ، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، یعنی پیغمبر پر کوئی مسحور کن معجزہ کیوں نہیں آتا؟ ہم کچھ ایسی چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس سے واقعی ہم امپریس ہوں اور پھر ہم مان جائیں کہ ہاں یہ سچے رسول ہیں. تو وہ اس طرح کے مطالبے روز بروز کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ان اللہ یضل من یشاء، اللہ بھٹکا دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو رجوع کرتا ہے، جو پلٹ کر آتا ہے، جو جھک جاتا ہے. اناب کا لفظ جو ہے یہ نوب سے، نون واو با، بار بار آنا، لوٹنا، نوبت بھی اسی سے، باری، موقع. تو بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو اپنے آپ کو بہت دولت مند اور طاقتور سمجھتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وجہ سے بھی ایمان نہیں لاتے تھے کہ وہ سٹیٹس میں یعنی مالی اعتبار سے آپ سے کم ہے، اور پھر بار بار آپ کا تمسخر کرتے، ٹانٹ کرتے کہ اگر واقعی تم پیغمبر ہو تو کسی طرح تو ہم سے بڑے ہو کر دکھاؤ، اور پھر تمہارے پاس کوئی ایسا پروف ہونا چاہیے، ایسا معجزہ ہونا چاہیے کہ جو ہم نہ کر سکے تم ہمیں کر کے دکھاؤ، پھر ہم تم کو مان لیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا طریقہ نہیں. جس کو ہدایت نہیں ملنا وہ معجزے دیکھ کر بھی نہیں ہدایت پائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کی چاہت کے مطابق میں صفا پہاڑ کو سونے کا کر دیتا، زمین عرب میں میٹھے دریاؤں کی ریل پیل کر دیتا، کیونکہ وہاں پر چشمے دریا نہیں ہوتے تو میں خوب دریا بہا دیتا، پہاڑی زمین کو زرعی زمین سے بدل دیتا، ہر طرف سبزہ ہو جاتا. لیکن اگر پھر بھی یہ ایمان نہ لائے تو میں انہیں وہ سزا دوں گا جو کسی کو نہ دی. اگر چاہوں تو ان کے لیے یہ سب کچھ کر دوں، اور اگر چاہوں تو ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے کھلے رہنے دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صورت پسند فرمائی کہ ان کے ان مطالبوں کو پورا نہ کیا جائے، ان کو بات کو سمجھنے کا مزید موقع دے دیا جائے، پلٹنے کا موقع دے دیا جائے، ان کی بخشش کر دی جائے. یعنی ایک چوائس کیا تھی کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ چیزیں انہیں دکھا دی جائے، اور اگر یہ نہ مانے تو ان کو ملیا میٹ کر دیا جائے. جیسے کب ہوا قوم سمود کے ساتھ، انہوں نے اونٹنی کا مطالبہ کیا، ان کے پیغمبر نے اونٹنی دکھا دی ان کو، جیسے انہوں نے کہا کہ پہاڑ سے نکلے، چٹان سے باہر آئے، وہ ویسے ہی نکلی. لیکن اس کے باوجود جب وہ نہیں مانے تو پھر ان کو ختم کر دیا گیا. تو ایک تو یہ آپشن تھی کہ مکہ والے جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ دکھا دیا جائے، لیکن اگر پھر یہ نہ مانے تو پھر ان کی مہلت ختم. اور دوسرا راستہ کیا ہے کہ وہ تو نہ دکھایا جائے جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو ڈھیل دی جائے، مہلت دی جائے، ریسپائٹ دیا جائے کہ شاید یہ کسی وقت پلٹ آئیں. اور پھر ہدایت کا قانون بتا دیا گیا کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے. اور پلٹتا کون ہے؟ جس کے اندر عاجزی ہوتی،